اردو تقریر 23 مارچ قرارداد پاکستان اسپیچ آن پاکستان ریزولوشن۔ کیوں ہند کا زنداں کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں، کیوں ہند کا زنداں کانپ رہا ہے گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں، تکبیر کے لب کو جنبش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں، سنبھلو کہ وہ زنداں گونج اٹھا جھپٹوں کے وہ قیدی چھوٹ گئے، سنبھلو کہ وہ زنداں گونج اٹھا جھپٹوں کے وہ قیدی چھوٹ گئے، اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹیں زنجیریں۔ جناب صدر مجلس، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ 23 مارچ 1940 مسلم لیگ پاکستان اور برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری دن ہے۔ اس روز برصغیر کے کونے کونے سے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنے قائد محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کی 34ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر مسلمانوں کی آزادی اور ایک الگ وطن کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی، جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو 1941 میں نہ صرف مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنی بلکہ اس کی بنیاد پر 60 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ میرے عزیز دوستو، 18ویں صدی میں مغرب میں قوم اور قومی ریاستوں کے تصور کے ظہور سے قبل ہی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان صدیوں سے 2 علیحدہ قومیں تھیں، مگر 1858 میں جب برطانیہ نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دے کر حکمرانی شروع کر دی تو ہندوستان کے مسلم بجا طور پر اپنے قومی تشخص کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی امر دراصل قرارداد پاکستان کی بنیاد بنا جس نے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کا تعین کیا۔ یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا جزوی اور واضح تصور بہت سارے دانشوروں، اہل علم اور سیاستدانوں نے لیا، مگر مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں جو قرارداد منظور ہوئی وہ در حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی کاوش کا نتیجہ تھی، جو انہوں نے مئی 1936 سے نومبر 1937 کے عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہونے والی اپنی خط و کتابت میں کی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا، جو 22 مارچ سے 24 مارچ 1940 تک جاری رہا۔ اسی جگہ پر آج یادگار پاکستان قائم ہے۔ اس تاریخی اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی، جس کے لیے وہ دلی سے بذریعہ ٹرین فرنٹیئر میل لاہور پہنچے۔ یہ تاریخی اجتماع جہاں ایک طرف اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا مظہر تھا، وہاں دوسری طرف مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور تمدن کی جیتی جاگتی تصویر بھی تھی۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آمین والسلام۔